السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ رجوع اور عروج میں چاروں الفاظ ایک جیسے ہیں، اس لیے تم رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا انشاءاللہ۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئے نا تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبے سے لپٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں، محبت نہیں ملتی۔ اختلافات کے باوجود کسی سے عزت و احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ جب ہم حب دنیا کا شکار ہوتے ہیں تو ابلیس ہمارے قلب پر قبضہ کر لیتا ہے اور ہمیں نا امیدی و مایوسی کا شکار کر دیتا ہے۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکی ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دے۔ جو شخص جھوٹ بولنے میں جتنا ماہر ہوتا ہے وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بھی اتنا ہی ماہر ہوتا ہے۔ اچھے دن کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے غالب، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ نظر اپنے خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ سخت لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید لوگوں کی انا جگاتی ہے، جبکہ نرم لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید سے لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام، حلال، جائز، ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ قصور قسمت کا ہے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے
اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیج سڑک پر بھی لٹکا دے تو بھی یاد رکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں نے محبت کرنا اپنے رب سے سیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی تم اپنی توبہ کی قسم توڑو تو ایک مرتبہ پھر میری طرف لوٹ آنا، میں تمہیں تھام لوں گا۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ پھر جب تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو وہ پتہ ہے کیا کرے گا، وہ تمہارا بھرم رکھ لے گا۔ انسان یہ نہیں کرتے، یہ بس رب کرتا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ ہمارا حال موبائل کا شوق ہے لیکن نماز کا شوق نہیں، گانوں کا شوق ہے لیکن قرآن کا شوق نہیں، بندوں کا خوف ہے لیکن خدا کا خوف نہیں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو بہت مصروف۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ 2 4 نہیں، مجھے فقط ایک دکھا دو، انسان جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ صبر تبھی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ سسکتی تکبیریں، خالی وضوخانے اور ویران مسجدیں پوچھ رہی ہیں یا رب رمضان ختم ہوا یا مسلمان۔